إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة أما بعد سامعین محترم، عزیزان ملت، ساتھیو، دوستو، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو کائنات کا خالق، مالک، داتا، مشکل کشا، پالنہار، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا، اولاد عطا کرنے والا، عزت دینے والا، شفا دینے والا، وہی اللہ اکیلی ہے، اس کی ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی نبی، ولی، پیر، فقیر اس کے ان کاموں میں شریک نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل ما یشاء فعال لما یرید، اور تم سب اس کے در کے بھکاری ہو، منگتے ہو، کسی اور کے در کے نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، قرآن کہہ رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم تیرے در کے سوالی ہیں، تیرے در کے بھکاری ہیں، تو دے دے آقا دے دے۔ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں قبر والوں سے، نبیوں، ولیوں، پیروں، فقیروں سے، ان سے مانگتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ بھائیو، ایک اللہ کو پکارو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ کلمہ جو آپ نے پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے اس پہ عمل کرو۔ نماز میں آگ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، خاص تیری ہی، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت کسی اور کی نہیں کرتے، خاص تیری عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بندہ پڑھتا تو ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ نماز میں کتنی مرتبہ پڑھتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں پڑھو، سمجھ کر پڑھو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، تھوڑا اس کی سمجھ پیدا کرو۔ بھائیوں بہنوں، آپ سب ترجمہ ہو چکا ہے، پڑھیے، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں آپ، اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک دستور ہے، ایک نظام ہے، ایک چٹھی ہے، ایک میسج ہے جو آیا ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ ایسے میسج کا کیا فائدہ، آپ پڑھ تو رہے لیکن سمجھ نہیں رہے، نہیں سمجھ رہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے مالک، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مدد تجھی سے چاہتے ہیں، کسی اور سے نہیں چاہتے۔ کیا ہو گیا ہے بندوں کو، مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، ذرا سی مشکل آ جائے، اولاد آنے میں دیر ہو جائے، فلاں قبر، فلاں مزار، فلاں پیر، فلاں فقیر، فلاں آستانہ، کوئی بھی نہیں چھوڑتے، پورا ہندوستان چھانتے ہیں، پورے پاکستان میں خیبر سے لے کے چلے جاتے ہیں کلفٹن تک، ہر جگہ جا کر سر جھکاتے ہیں، مانگتے ہیں پیروں فقیروں سے، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، حالانکہ اللہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، ساری بادشاہت اس کے لیے زمین آسمان کی، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، تیرے ہاتھ میں نہیں، کسی اور کے ہاتھ میں پیدائش نہیں۔ کس کے ہاتھ میں بھائیو؟ اللہ کے ہاتھ میں، جس نے آسمان زمین پیدا کیا۔ یخلق ما یشاء، پھر کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، وہ لوگوں، اے وہ لوگوں، وہ نوجوانوں، وہ عورتوں، خاص طور پہ وہ ساس جو بچے کی پیدائش پر چیں بچیں ہوتی ہیں، اپنے بہو کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتی ہیں، طعن و تشنیع کرتی ہیں، شوہر کو بھی اس سے بہت زیادہ بدظن کرتی ہیں۔ یہ کیسی عورت ہے، یہ تو بچے پیدا کر رہی ہے اور لڑکی بچیاں پیدا کرتی ہے، ہمیں لڑکا چاہیے، ہمیں وارث چاہیے، یہ تو بڑی عجیب عورت ہے۔ یہ عورت ہو کر ایسا کہتی ہے اپنی بہو کے بارے میں، اور شوہر کو کہتی اس کو مارو، مارتے ہیں لوگ، جاہل ہیں، کیا کہوں ان کو، قرآن نہیں پڑھا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے،
پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بیٹیاں ہوئی تھیں, بڑا پیار کرتے تھے. فاطمہ آتی تھی, کھڑے ہو جاتے تھے, ہاتھ چومتے تھے. جب فاطمہ کے پاس جاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاطمہ بھی کھڑی ہوتی تھی, پیار کرتی تھی, ہاتھ چومتی تھی, عزت احترام کرتی تھی. آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ نے تو نہیں کہا یہ کیا میرے لڑکیاں پیدا ہو گئیں. 4 لڑکیاں ہوئیں, پھر جا کر کچھ بچے پیدا ہوئے, لڑکے پیدا ہوئے. برا مت مانو, یہ رحمت ہے, برکت ہے اللہ کے فضل و کرم سے. روٹی روزی وہ دینے والا ہے, قسمت وہ بنانے والا ہے. اللہ کی رضا پہ راضی رہو, اللہ کی رضا سے ناراض مت ہو, غصے مت ہو, پھر اللہ ناراض ہوں گے. یہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنا ہے, یہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے. ہاں مانگو, مانگنے میں حرج نہیں, دعا مانگو. نبیوں نے مانگا, نبی توحید کیا کہا, رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا کر. کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا. کسی نبی ولی پیر فقیر بابا آدم کو, ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو نہیں پکارا اور مانگا. مانگنے میں کوئی نہیں, بیٹا مانگے. لیکن اللہ اگر بیٹی دے دے خوش رہیے. کیا پتا اگر وہ بیٹا آ جاتا بعد میں آپ کے ناک کو چنے چبا دیتا. کل کے اخبار میں, اللہ کی قسم, کل کے اخبار میں بڑے بڑے قصے ہیں. امارات کے اندر اردو نیوز میں خبر چھپی ہے, راس الخیمہ میں ایک بچے نے, نوجوان لڑکے نے, آدمی نے اپنے باپ کو اوپر منزل سے گھسیٹتے ہوئے لایا, آگ جگا دی. آگ لگا کر اس کو جلا رہا تھا, ماں آئی بچانے کے لیے, ماں کو بھی آگ میں آگ لگا دی, دونوں کو جلا دیا. یہ کبھی کبھی بہت زیادہ اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں, مانگتے ہیں, وہ آ کر پھر اس طرح حرکتیں کرے. چاہے کہ وہ بیٹی بہتر ہو جو ہر دکھ درد میں ساتھ دے. اچھا بیٹا مانگیے, اچھی بیٹی مانگیے, اور اللہ کی رضا پہ راضی رہیے. روٹی روزی دینے والا وہی ہے. لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں, کوئی ناراضگی نہیں کا اظہار کیا. تو دیکھیے یہاں پر آپ توجہ دیجئے, سورہ قصص کی آخری آیتیں ہیں. فرما رہا اللہ تعالیٰ, للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہتا بیٹیاں دیتا ہے. پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا, پھر کہا جس کو چاہتا ہے پھر بیٹے دیتا ہے. آگے فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا, اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیتا ہے, بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے. اللہ کا فضل و کرم, اس کی مرضی, اس کے خزانے, جس کو چاہے دے, جس کو چاہے نہ دے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, کہ جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور جس کو چاہتا ہے عقیم کر دیتا, بانجھ کر دیتا, نہ بیٹا نہ بیٹی, کچھ بھی نہیں. کہیں بھی چلے جاؤ, کتنے مزاروں پہ چلے جاؤ, جب اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا. تو بھائیو ایک اللہ کو پکارو اور اللہ کے رضا پہ راضی رہو. اور جب دے دے اللہ تعالیٰ تو یہ ان کی تربیت کی خیال کرو کہ اچھی تربیت, اسلامی تربیت, قرآن پڑھاؤ, نمازیں پڑھاؤ, توحید کے بارے میں, اسلامی تعلیمات کے بارے میں بتائیے, اچھی طرح بتائیے. اور بھائیو ساتھ ہی ساتھ اس تمہید میں یہ کہ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اعلیٰ اور عرفہ نبی ہیں, سارے نبیوں کے سردار ہیں, سرتاج ہیں, امام الانبیاء ہیں, امام الہدا, شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے. ان سے سچی محبت کرو, ان کی اطاعت کرو, ان کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ, ان کی لائی ہوئی تعلیم اور دستور قرآن و سنت کو اپنے بچوں کو اس زیور سے آراستہ کرو, سکھائیے. بھائیو آج ہم میں سے کسی کی عمر 50 ہو رہی ہوگی, کسی کی 60 ہو رہی ہوگی, کوئی 55, کوئی 40, لیکن بہت ساری تعلیمات ایسے ہم اس سے بے بہرا ہیں, نہیں معلوم ہے, کیونکہ ہم نے صحیح معنوں میں تعلیم نہیں حاصل کی. ہم اس کو ہلکا پھلکا سمجھتے ہیں, ارے جی اسلامیات ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ارے انگلش کی ٹیوٹر رکھیں گے, ریاضیات کا رکھیں گے, سائنس کا رکھیں گے, دین کا نہیں رکھتے ہیں.
نہیں یہ تو بچے ایسی گھر کی چیز ہے، اہمیت ہی نہیں ہے. بہت اہم، یہ دستور ہے اللہ کی قسم، بہت بڑا دستور ہے، بہت بڑا نظام ہے. ساری زندگی آپ اس کو لگا دیں تب بھی اس کی وسعت اس قدر ہے کہ اس میں سے بہت ساری چیز آپ سے پھر رہ جائے گی. بہت بڑا علم ہے تو اس کو ہمیں زیادہ حاصل کرنا چاہیے. اسی کم علمی کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت بھی نہیں کرتے. بچے پھر کیا ہوتے ہیں؟ بڑے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے کام کرتے جو اسلام میں نہیں ہیں، دین میں نہیں ہیں. بم دھماکے کرتے ہیں، نمازیوں کو مسجد میں آ کے مار دیتے ہیں. یہی کون ہے یہ جو اس طرح کے کر رہے ہیں؟ اپنے سگے ماں باپ کو سعودیہ کے اندر یہ ان کی غلط تعلیم، یہ جو ایک تکفیری تعلیم ہے، داعش کی تعلیم، یہ یورپ سے آئی ہے، یہ امریکن میڈ ہے، یہ مجوسی میڈ ہے، یہودی میڈ ہے. یہ نسأل اللہ العافیہ. ہر ایک کو مار دو جو اس کے نظریے کے خلاف ہے، وہ قتل کا مستحق ہے، قتل کر دیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ 18-19 سال کے نوجوانوں نے اپنے ماں باپ کو چھریوں سے ذبح کیا سعودیہ کے اندر. کیوں؟ اس کے نظریے کے خلاف تھے. صحیح تعلیم دیجیے. اللہ نے اولاد دی ہے، بچہ دی ہے، بچی دی ہے، صحیح تعلیم دیجیے، اسلامی تعلیم دیجیے. تعلیم ہماری اسلام کی یہ ہے بھائیوں. پہلی تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں، چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہو، یہودی ہو عیسائی ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کا خون معصوم ہے. بغیر حق کے اس کو قتل کر سکتے نہیں. کافر ہو، عیسائی ہو، غیر اللہ کا پجاری ہو، بتوں کا پجاری ہو، بغیر حق کے اس کو قتل نہیں کر سکتے. اپنے ذہن میں رکھیے. اور پھر مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، کلمہ پڑھنے والا ابھی کلمہ پڑھا ہے، مثلا ابھی کافر تھا، جنگ کے میدان میں آپ کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا، اور پھر کچھ ڈر گیا یا کچھ بھی ہوا، اس نے فوراً کلمہ پڑھا، یا اس نے کچھ ایسی بات کہی کہ میں اسلام لاتا ہوں، تمہارے مذہب کو پسند کرتا ہوں، میں اس کو کرتا ہوں. اب آپ اگر اس کو قتل کریں گے تو آپ اس کی جگہ پہ ہوں گے. اب آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. یہ اسلام ہمیں کلمے کی وجہ سے ایک ایسی حمایت دیتا ہے، قلعہ مضبوط قلعے میں جاتا ہے. پوری انسانیت کو بھی اس نے دیا، رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سب کے لیے، کافر ہو، مسلمان ہو، چرند پرند ہو، جانور ہو، حیوان ہو، سب کے لیے رحمت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کو زندگی جینے کا حق دیا ہے اسلام نے، جینے کا حق دیا ہے. یہ نہیں کہ کافروں کو بس قتل کرو قتل کرو قتل کرو. وہ تو چھوڑیے جو داعش ہیں، یہ لوگ کافروں کو چھوڑیے، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. عراق کے اندر وہ جو عالمی چیمپئن ہے امن کا دعوے دار، وہ بھی ان کو مار رہا ہے. یہ مجوس کی اولاد، وہ بھی انہی کو مار رہے ہیں، سنی کو، اور یہ بھی انہی کو مار رہے ہیں، یہ بھی انہی کو مار رہے ہیں. وہی کچھ دہرایا گیا شام کے اندر بھی. تعلیم نہیں، صحیح فہم نہیں، صحیح تربیت نہیں. بھائیوں، کائنات کے امام کے ایک بہت پیارے ساتھی اسامہ بن زید، یہ جو زید ہیں، زید بن حارثہ، نبی کائنات کے منہ بولے بیٹے تھے زمانے جاہلیت میں. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، جب یہ چھوٹے تھے، ان کو اغوا کر لیا تھا. اصلی عربی تھے، اغوا کر کے مکے میں لا کے بیچ دیا. غالباً خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا اور شادی کے موقع پہ آپ کو دے دیا کہ آپ کا غلام ہے، آپ کی خدمت کرے گا. ادھر ماں باپ کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ مکے میں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. وہ لوگ پیسہ لے کر آئے، چچا بھی آئے، باپ بھی آیا، اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ٹائم نبی نہیں بنے تھے، یہ ہمارا بچہ ہے، ہم اس کو لینے آئے ہیں اور ہم قیمت دیں گے.
آپ نے کہا قیمت کی تو ضرورت نہیں ہے، تمہارا بچہ ہے لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ڈاکوؤں نے، چوروں نے اغوا کیا، بیچ دیا، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جو آج ہو رہا ہے ہندوستان میں، پاکستان میں واللہ عالم، اور بہت جگہوں پہ ہوتا ہے، غلط ہے، انسانی تجارت۔ آپ نے کہا لے جاؤ، لیکن ایک بات ہے، مجھے اس بچے سے پوچھنے دو اس کی کیا رضا ہے، آپ کا اخلاق اتنا اچھا تھا، آپ کا معاملہ، کردار، یا اللہ کیسا اعلیٰ عرفہ تھا کہ ایک غلام ہو کر، زر خرید ہو کر، نوکر ہو کر، خادم ہو کر اس کو اتنا پیار و محبت دیا، اس کو اپنا بنا لیا کہ وہ ماں باپ پر رسول اللہ کو ترجیح دے گا۔ سنیے، کہا زید یہ تم کو معلوم ہے کون ہے؟ کہا یہ میرے بابا ہیں، یہ میرے چچا ہیں، پتہ ہے کیوں آئے ہیں؟ تمہیں لینے آئے ہیں، تو جاؤ گے تم ان کے ساتھ؟ کہا اللہ کے رسول میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کیا تھا بھائیو؟ کیا تھا؟ تعلیم، یہ آپ کا اخلاق، یہ آپ کا کردار، اچھا معاملہ، جو خود کھاتے تھے، غلام کو کھلاتے تھے، خادم کو کھلاتے تھے۔ آپ اتنے خوش ہوئے کہ مکہ میں کعبہ شریف کے پاس جا کر آپ نے اعلان کیا، لوگوں سنو، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آج سے یہ زید میرا بیٹا ہے، میرے مال کا وارث ہے، میں اس کے مال کا وارث ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، جب اسلام کی یہ تبنی، متبنہ بنانا پہلے زمانے میں جائز تھا، لیکن اسلام میں اس کو ختم کر دیا، اس کو اس کے حقیقی باپ کے نام سے پکارو۔ لوگ کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اسلام نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ تو پھر زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ ان کا ایک بیٹا تھا، اور یہ بہت محبت کرتے تھے رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ جب جنگ موطا کے موقع پر آپ نے بھیجا تھا صحابہ کو، بڑے بڑے صحابہ تھے، جعفر طیار بھی تھے اس میں، عبداللہ بن رواحہ بھی تھے، خالد بن ولید بھی تھے۔ جانتے ہیں کس کو اس کا سریہ سپاہ سالار اور کمانڈر بنایا تھا؟ زید کو، اور فرمایا تھا اگر زید قتل ہو جائے تو فلاں کو امیر بنانا، وہ قتل ہو جائے جعفر تو عبداللہ بن رواحہ کو بنانا، وہ قتل ہو جائے تو فلاں کو بنانا، اس کے بعد جو مرضی آئے پھر تم جس کو چاہے اختیار کرنا۔ انہوں نے پھر خالد بن ولید کو، چاروں قتل ہو گئے، اور آپ رو رہے تھے، اللہ کی طرف سے وحی آ رہی تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، زید قتل ہو گئے، فلاں قتل ہو گئے، اب اس جنگ میں آپ رو رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بھائیوں، یہ زید سے بہت پیار کرتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اگر زید زندہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے کرتے نمازوں کے لیے، ابو بکر کو آگے نہیں کرتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر کی بیٹی کہہ رہی ہیں۔ اتنا مقام تھا زید کا، اتنا پیار کرتے تھے۔ ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا اسامہ، وہ تھوڑا، کیونکہ ان کی ماں جو ہے وہ تھوڑے کالے رنگ کی تھی، تو بیٹا بھی تھوڑا کالا رنگ کا، لیکن آپ اس قدر پیار کرتے تھے، اپنے ایک ران پر اگر حسن کو بیٹھاتے تھے، دوسری ران پر اسامہ کو بیٹھاتے تھے، اسامہ بن زید کو، اور کہتے تھے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، میں نے تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ بیان کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون شخصیت تھے۔ یہ جنگ میں تھے، ایک موقع پر جنگ میں تھے، ان کے ساتھ ایک انصاری صحابی بھی تھا۔ تو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کر رہے ہیں، انصاری ساتھی موجود ہیں، ایک کافر دوسری طرف سے وہ بڑا لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، ساتھیوں کو، اس کو قتل کر، اس کو قتل کر، بہت تیز ترار تھا، ماہر تھا، کئی آدمیوں کو قتل کیا۔ ان دونوں نے کہا گھات لگا کے اس کو مارو، پہلے یہ بہت مار رہا ہے۔ انہوں نے گھات لگایا، جب اس کے مارنے کے قریب پہنچ گئے تو وہ کہنے لگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ انصاری کو سمجھ تھی کچھ تھوڑی اس بارے میں، علم تھا شاید، یا وہ کلمے کے احترام کر فوراً ہاتھ روک لیا، تلوار نیچے کر دی، نہیں قتل کیا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی۔ آپ جب یہ سننا تھا بہت غصے ہوئے،
اور آپ نے فرمایا اسامہ قتلتہ، اس کو قتل کر دیا، بعدما قال لا الہ الا اللہ، او کما قال لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تم نے قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں، اسامہ نے کہا، انہوں نے منہ سے کہا تھا، خوفاً، ڈر کی وجہ سے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا اسامہ اشققت قلبہ، کیا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تم نے اس کے دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ ڈر سے کہا یا دل سے کہا، اوپر سے کہا کہ اندر سے کہا؟ تم نے دل چیر کے دیکھ؟ ہمیں اسلام یہ نہیں کہتا کسی کے دل چیرو، اندر کیا ہے اس کے جو ظاہر ہے اس کو لو، منہ سے کہہ رہا اس کو لے لو۔ اسامہ تم کل قیامت کے دن کیا کرو گے جب وہ اپنا خون لے کر آئے گا؟ ارے اب تو بار بار ایسے ہی کہہ رہے ہیں اسامہ کہنے لگے کاش کہ میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہیں ہوتا، جو مجھ سے یہ گناہ ہو گیا آج کے بعد مسلمان ہوتا۔ لیتہ سکت۔ بھائیو یہ ہے کل قیامت کے دن اسامہ، یہ نبی کا وہ پیارے منہ بولا بیٹے کا بیٹا، اس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ تم نے اس کو قتل کر دیا، صرف کلمہ پڑھا تھا۔ آج ہم کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے بھائیو، اور جی یہ کرتا ہے، یہ جی مزار کا پجاری ہے، یہ جی فلاں کا پجاری ہے، یہ جی نہ، کلمہ پڑھنے والا آپ کا مسلمان بھائی ہے، آپ اس کو سمجھائیے، دعوت و تبلیغ کیجئے، بیان کیجئے، لیکن قتل کرنے کا آپ کو حق نہیں حق کسی مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہے وہ، سب مسلمان آپس میں انما المؤمنون اخوہ، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، سلفی ہوں، یہ سب آپس میں اللہ کے فضل و کرم سے بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، یا وہ جناب جہادی ہوں یا غیر جہادی ہوں۔ جی جہاد نہیں کرتے، اب ان کو مار کے ختم کر دیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کیوں مار رہے ہیں؟ مسجدوں میں بم کر مار رہے ہیں، ادھر ادھر لوگوں کو مار رہے ہیں، جی ہمارے نظریے کے حامی نہیں ہیں، اور یہ جی جہاد نہیں کرتے ہیں، یہ حکمران کے ساتھ ہیں، حکمران طاغوت ہے، اس لیے ہم ان سے جنگ کرتے ہیں، لو، اور وہ پھر لوگوں کو قتل کرتے ہیں اس طرح، بے گناہوں کو۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے جب یہ کلمہ لے کر آئیں گے لوگ؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائیوں؟ کسی مسلمان کو قتل کرنا حرام، اسی طرح کسی کافر کو بھی جب تک وہ حربی نہ ہو اس کو قتل کرنا حرام ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا آپ نے دیکھا، پڑھا اخباروں میں، ترکی کے اندر ایک سفیر کو، روس کا سفیر تھا، اس کو قتل کیا گیا، جس نے بھی قتل کیا آپ سنیے اس کے بارے میں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل معاہدن، جو کسی معاہد، جو عہد کر کے، جو آپ سے اجازت لے کر، آپ سے ویزا لے کر، آپ سے ایگریمنٹ کر کے کہ ہم اس ملک کے نظام کی پابندی کریں گے، آتا ہے آپ کے ملک میں، اس کو جی یہ کافر ہے، یہ روس کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہے، یہ روس مسلمانوں کو مار رہا ہے، تو اس کو ہم مار دیں؟ یاد رکھیے ایسے سفیر تو چھوڑیے، عام آدمی کو اس کو مار دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یرح رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، وَإِنَّ رِیحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِیرَةِ 40 عامًا، 40 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن یہ ایسا بدبخت ہوگا ذمی کو یا معاہد کو قتل کرنے والا اس جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر بھائیو، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قتل معاہدا فی غیر کنہہ، جس نے کسی معاہد کو، یہ جتنے بھی اس وقت ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں، امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، یہاں کام کر رہے ہیں، اسلامی ملک میں، سعودیہ، یہ حاکم کی اجازت سے آئے ہیں، حاکم کی اجازت سے ایک معاہدے کے تحت آئے ہیں۔ کوئی شخص غصے میں آ کے بولی کافر ہے، مار دو مار دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے ان میں سے کسی کو قتل کیا جبکہ وہ، یعنی اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، یہ زنا شادی شدہ ہو کر، وہ قتل کا مستحق ہے، قتل کرے تو قتل کا مستحق ہے، اس طرح کی چیزیں، تو غیر حلہ او حقہ، وہ قتل کا مستحق نہیں تھا قانونی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے، اور کسی نے اس آدمی کو جو کافر تھا، کسی اور ملک کا، آپ کے ملک میں آیا، ایگریمنٹ کے ساتھ ویزا لے کر آیا، آپ اس کو اگر قتل کر دیتے ہیں، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس پہ جنت کو حرام کر دیتا ہے۔
بھائیو اسلام ہے یہ، اسلام کوئی کھیل نہیں ہے اللہ کی. میں یہ حدیث سے پڑھ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا اسلام ایک ایک چیز بیان کر رہا ہے. باتھ روم جائے تو اس کا طریقہ بھی بیان کیا ہے، تو سفیر کے ساتھ جو ایک اعلیٰ درجہ کا معاملہ اس کا بھی پوری تفصیل موجود ہے. سبحان اللہ، کیوں نہ قربان چلے جائیں اسلام کے اوپر. ایک ایک چیز بیان کر دی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ نے سچ کہا، ساری چیز بیان ہوئی ہے، تبیانا لکل شیء. آگے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا من ظلم معاہدا، جس نے کسی معاہد پر ظلم کیا یا اس کو نقصان پہنچایا یا اس کو ایسے کام دیا جو وہ کر نہیں سکتا. آپ نے ویزے پہ بلایا اور اس کو بولنے یہ کرو وہ کرو جو اس کی طاقت سے زیادہ ہے. او اخذ منہ شیئا، اس کا مال لے لیا، اس کی بغیر خوشی کے، وہ راضی نہیں ہے، اس کا مال چھین لیا. فانا حجیجہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کے حق میں اس مسلمان سے جھگڑا کروں گا، اس کے خلاف ہوں گا. کس کے حق میں؟ اس معاہد کے ساتھ دیں گے نبی، اس کے خلاف ہو جائیں گے جو مسلمان جو کسی بھی کافر کے ساتھ اس طرح کا ظلم کرے گا. یہ نظام ہے اسلام کا، یہ انصاف ہے اسلام کا. ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، جانتے کہ آپ کہتے ہیں نہیں انہوں نے ظلم کیا تو ہم بھی ظلم کریں، وہ قتل کر رہے ہیں ہم بھی نہیں. اسلام کہتا ہے کہ ولا تخن من خانک، جو تیرے ساتھ خیانت کرے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کر، تو جو تیرے ساتھ خیانت کرے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کر. اگر جنگ میں وہ تمہارے ساتھ مسلمان کو قتل کر رہے تو وہیں جا کر جو جنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ قتال کریں، نہ کہ آپ پیچھے دوسرے لوگوں کو جو آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے ہیں، آپ کے ملک میں بیٹھے ہیں، ان کو قتل کریں. اسلام اس سے منع کرتا ہے. آگے سنیے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاہد وہ شخص ہوتا ہے جو اہل حرب میں سے ہو، جس کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہو، اور اس قوم سے کوئی آدمی یدخل دار السلام بامان، مسلمانوں کے ملک میں امن لے کر آ جائے تو مسلمانوں پر اس کا قتل حرام ہے، مسلمانوں کا اس کا قتل حرام ہے. اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت سناتا ہوں، چند روایتیں سنا کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. بہت اہم موضوع ہے تاکہ ہم یہ اپنے بچوں کو بھی بتائیں، سمجھائیں. یہ دین کی بہت اہم چیز ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، غصے میں آ کے کسی کو قتل کر دیں اور جہنمی بن جائیں. سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھے اور نہا رہے تھے. آج کی طرح باتھ روم وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو آپ اپنے صحن میں کہیں نہا رہے ہوں گے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے سے کپڑے سے پردہ کیا ہوا تھا، نہا رہے تھے. الفاظ ہیں یغتسل وفاطمۃ ابنتہ تسترہ بثوب. تو ام ہانی، آپ کو پتا ام ہانی یہ سیدنا علی کی بہن ہیں اور ابو طالب کی بیٹی ہیں. یہ آئیں اور سلام کیا آپ کو. آپ نے فرمایا من ہذی، یہ کون ہے، یہ کون ہے جو سلام کر رہی ہے؟ فقلت انا ام ہانی، میں ام ہانی ہوں بنت ابی طالب. فقال، آپ وہی نہاتے آپ نے نہاتے ہوئے بات کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. باتھ روم کرتے ہوئے یعنی قضاء حاجت کرتے ہوئے چھوٹا ہو یا بڑا ہو بات کرنا منع ہے، یاد رکھیے گا. نہیں کرتے، بعض لوگ کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے. تو آپ نے فرمایا مرحبا بام ہانی، خوش آمدید ام ہانی. جب آپ نہا لیے تو آپ نے اسی کپڑے پہ، نہانے کے بعد ایک کپڑا جو تھا اس کو لپیٹا اور کھڑے ہو گئے. 8 رکعت نماز پڑھی. ظہر کا وقت تھا، یعنی چاش کے وقت میں 8 رکعت آپ نے نماز پڑھی. فصلى 8 رکعات ملتحفا بثوب واحد. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ام ہانی کہنے لگیں اے اللہ کے رسول، میرا جو ماں کا بیٹا ہے، تو غصے میں تھی نا، حالانکہ باپ اور ماں سے ایک تھے دونوں، یہ ٹھیک ہے، لیکن غصے میں تھی تو کہنے لگی زعم ابن امی، میرا ماں جائے، میرا ماں کا بیٹا علی بن ابی طالب یہ کہتے ہیں انہ قاتل رجلا، یہ قتل کریں گے ایک آدمی کو. فلان ابن حبیرہ، جو ابن حبیرہ کا بیٹا ہے، اجرتہ، میں نے اس کو پناہ دی ہے، میں نے پناہ دی ہے. یہ فتح مکے کی بات ہے، فتح مکے کے موقع پر کوئی کسی کو پناہ دے دے جائز تھا، انہوں نے پناہ دی. عورت نے، ایک عورت
پناہ دے رہی ہے ام ہانی، اور علی کہہ رہے میں قتل کروں گا نہیں، اس کو نہیں چھوڑوں گا، آج شکایت لے کر آئیں. آپ نے کیا فرمایا؟ سنیے ذرا. ایک عورت ضعیف کمزور، آپ اس کے بارے میں فرماتے ہیں قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، اے ام ہانی تو نے جس کو پناہ دی ہے میں بھی اس کو پناہ دیتا ہوں. کچھ سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک عورت کی پناہ اگر وہ کسی کو دے دے تو اسلام اس کو قبول کرتا ہے، کسی کی جرت نہیں کہ اس کو ہاتھ لگائے. اسلام یہ مذہب ہے. ایک عورت بھی پناہ دے سکتی ہے. ارے اس سے بڑھ کر ایک غلام بھی پناہ دے سکتا ہے اگر مسلمان ہے. مسلمان غلام بھی پناہ دے سکتا ہے کسی کو. سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ان کل من امن احدا من الحربیین جاز امانہ. یہ ابن بطال کہتے ہیں ان احادیث کو سامنے رکھ کر کہ جس کو کوئی لوگوں نے امان دیا مسلمانوں نے تو اس کی امان کو قبول کیا جائے گا. سارے مسلمانوں کو چاہیے قبول کریں. دنیا کان او شریفا، اعلی درجے کا مسلمان ہو پناہ دینے والا ہے، چھوٹے درجے کا ہو، عام، اس کی پناہ کو قبول کیا جائے گا، کوئی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. حرا کان او عبدا، پناہ دینے والا کافر کو اپنے ملک میں پناہ دینے والا، چاہے وہ پناہ دینے والا آزاد ہو یا غلام ہو. رجلا او امرأتا، آدمی ہو یا عورت ہو. ولیس لہم ان یغفروا، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس پناہ کو توڑیں. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ بھائیو؟ آئیے تھوڑی سی اور باتیں کر کے میں آپ بات کو ختم کرتا ہوں. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام بنایا. آپ کے پاس مسیلمہ کذاب، آپ کو معلوم ہوگا مسیلمہ کذاب، کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا کچھ کو نہیں معلوم. یہ جھوٹا نبی تھا، جھوٹا نبی. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ کے مرنے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد اس نے باقاعدہ اعلان کیا اور جنگیں کی مسلمانوں سے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی زبردست جنگ ہوئی، بہت سارے مسلمان وہاں قتل ہوئے. بہت طاقتور تھا یہ مسیلمہ کذاب. اس کے کچھ آدمی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفیر بن کر. آپ نے کہا میں اللہ کے رسول ہوں. انہوں نے کہا نہیں، مسیلمہ اللہ کے رسول ہے. بہت غلط باتیں کی. آپ نے اس موقع پر ایک تاریخی الفاظ ادا فرمائے. آپ نے فرمایا لولا ان الرسل، یعنی سفیر، اگر ان سفیروں کا لا تقتل لقتلتکما. اس زمانے جاہلیت میں بھائیو سنو، وہ جاہل لوگ تھے، قبائلی نظام تھا، نبوت نہیں اس ٹائم آئی تھی ان کے پاس. اس شروع کے زمانے سے عرب میں ایک نظام تھا کہ جو سفیر ہے کسی قبیلے کسی قوم کی طرف سے آتا ہے اس کو قتل نہیں کیا جاتا. آپ نے فرمایا اگر یہ قبائلی اور جاہلی نظام جو اچھا ہے اس معاملے میں، اگر یہ نہ ہوتا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تو تم ایسے غلط اور زبان چلانے والے لوگ ہو، میں تم کو قتل کر دیتا. لیکن آپ نے قتل نہیں کیا اور اس کے بعد یہ اسلام کا نظام بن گیا. سفیر کو قتل نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. اور بھائیو آئیے آخری ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذمۃ المسلمین واحدۃ یسعی بها ادناہم فمن اخفر مسلما فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منہ صرف ولا عدل. رواہ البخاری. آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی جو ذمہ ہے، جو کوئی آدمی کسی کو پناہ دے دے اپنی ذمہ داری پر، یسعی بہا ادناہم، یہ سارے مسلمانوں کے اوپر لاگو ہوگا. سب کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے، سب کو ماننا چاہیے. فمن اخفر مسلما، مسلمانوں میں سے کوئی اگر اس کو توڑتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر تمام لوگوں کی لعنت. اللہ تعالیٰ اس کے پھر نہ نفل قبول کرے گا نہ فرض قبول کرے گا. بخاری کی روایت ہے. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ کسی معاہد کو کسی نے پناہ دی، ادنا سے آدمی نے پناہ دی، کوئی اور اس کو قتل نہیں کر سکتا. یہ اسلام ہے.
انسانی خونوں کی حفاظت کر رہا ہے اسلامی نظام کے اندر. دنیا کے، اللہ کی قسم، دنیا کے کسی اور نظام میں اتنا عدل و انصاف آپ کو نہیں ملے گا. آئیے چھوٹا سا ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. ایک مجاہد ہیں، وہ سیدنا عمر کے زمانے میں جہاد کرتے ہیں. ان کا نام ہے فضیل بن یزید الرقاشی. کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر تیار کیا. میں اسی میں تھا. ہم نے ایک جگہ کا محاصرہ کیا، جنگ کے دوران ہم نے محاصرہ کیا، اور ہم کو احساس ہو گیا تھا کہ آج یا کل میں یہ قلعہ فتح ہو جائے گا، یہ جگہ فتح ہو جائے گی. اور ہم آ رہے تھے، جا رہے تھے، پیچھے ہٹ گئے. ہمیں پتہ تھا کہ اب ہم جیت جائیں گے جنگ. لیکن ایک غلام ہم میں سے، مسلمان غلام تھا، فراتنہم وراتنو، اس غلام نے ان سے گفتگو کی ان کے زبان میں، انہوں نے اس سے گفتگو کی، باتیں ہوئیں. پھر غلام نے ان کی باتیں سن کر، ایک غلام ہے، غلام زرخرید خادم، اس نے ان کی باتیں سن کر ان کو امان لکھ کے دے دیا. فَكَتَبَ لَهُمْ الْأَمَانِ، ان کو امان لکھ کر دیا، فی صحیفۃ، ایک ورقے پر، وَشَدَّهَا عَلَى سَهْمٍ، اس زمانے میں فیکس نہیں تھا، یہ واٹس ایپ نہیں تھے، ای میل نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. وہ بیچارے نے کیا کرنا تھا، پہنچانا تھا، دور تھے وہ قلعہ. تو اس نے اپنے تیر پر اس صحیفے کو، اس کاغذ کو جو اس نے لکھ کے دیا تھا امان، تیر پہ چڑھا کر زور سے مارا، وہ ان کے تک پہنچ گئے. انہوں نے کھول کر وہ پڑھ لیا. ان کو بھی اتنا یقین تھا کہ مسلمان اپنی زبان کا پکا ہوتا ہے. وہ بھی بغیر کسی خوف کے، خطر کے دروازے کھول کر باہر آ گئے. باقی لشکر کو بڑا حیرانگی ہوئی، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ تمہارے آدمی نے ہم کو لکھ کے دیا. سب نے اپنے اسلحہ روک لیے، کسی نے کسی آدمی کو قتل نہیں کیا. آج دیکھیں اگر کوئی ایک جگہ امان کے ساتھ بھی جب یہ لوگ مسلمانوں کے ملک میں قبضہ کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، شام میں بہایا، عراق میں بہایا. اب دیکھیے جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تھا، امان ہوا تھا نا جنرل نیازی کے ساتھ، اورورا کد معاہدہ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود کتنا قتل ہوا تھا وہاں، کتنا قتل کیا تھا. یہ لوگ امان کا خیال نہیں کرتے، مسلمان امان کا خیال کرتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے تلواریں اندر چلی گئیں، نیزے نیچے کر لیے. لیکن پھر بھی انہوں نے کہا عمر سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہوا، ایک غلام امان دے رہا ہے. انہوں نے خط لکھا، فَكُتِبَ بِذَلِكَ إِلَى عمر ابن الخطاب فقال العبد المسلم. آپ نے فرمایا یہ جو عبد تھا، غلام تھا لیکن مسلمان تھا، رجل من المسلمین، مسلمانوں کی جماعت میں سے تھا، ذمتہ ذمتہم، اس غلام کی جو یہ پناہ امان دے رہا ہے یہ سارے مسلمانوں کی ضمانت ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی بھائیوں؟ یہ ایک غلام کی ضمانت پورے مسلمانوں کی ضمانت ہے. اللہ اکبر. اس کو رواہ سعید اس کو بیان کیا ہے. اور یاد رکھیے کہ وَلِأَنَّهُ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ فَصَحَّ أَمَانْهُ كَالْحُرِّ، کیونکہ مسلمان تھا تو اس کی جو امانت یا امان جو اس نے دی یہ ایسے ہی ہے جیسے آزاد آدمی نے امان دیا، اور عمر نے اس کو تسلیم کیا. یہ ہمارا اسلامی نظام ہے، یہ امن و امان کا پیغام ہے. اسی لیے بھائیو اپنے بچوں کو تربیت دیجئے، سمجھائیے، خود بھی سمجھیے، کسی کی جان اور مال سے مت کھیلیے. یاد رکھیے اگر بھائیو مرنا تو ہے، اس ایسے غلط کام کر کے انسان مرے گا، آپ دیکھیے پھر جنت کی خوشبو نہیں ملے گی تو کدھر جائے گا؟ جہنم میں جلے گا، پتہ نہیں کب تک جلے گا. بہت بڑا عذاب ہے، قبر میں بھی عذاب، جہنم میں بھی عذاب. تو اسلامی تعلیمات پہ عمل کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کے عمل کیجئے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر مسلمان ہو جائیں. اے رب العالمین ہمیں اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین مسلمانوں کی ہر جگہ حفاظت فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم دمر اعداء الدین واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. قوموا إلى الصلاة.